برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج جمعے کے بیان میں وعدہ کیا تھا کہ میں تفصیلی بیان آپ حضرات کی خدمت میں عشاء کی نماز کے بعد عرض کروں گا۔ اسی وعدے کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں اردو زبان میں ہی کچھ عرض کروں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو اس اعلان پر تشریف لائے ہیں وہ بھی کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کو شہر مکہ آباد کرنا تھا، کیونکہ اسی سرزمین مکہ سے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرنا، دنیا میں مبعوث کرنا تھا۔ تو اس کے لیے یہ سارے انتظامات کیے گئے، یہ سارے بندوبست کیے گئے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سن لیا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو ان کی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں چھوڑ کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں آب زمزم کا چشمہ پیدا کیا، جو ان کے لیے خوراک بھی تھا، غذا کا بھی کام دیتا تھا، پیاس بھی بجھاتا تھا، علاج کے لیے بھی مفید تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے پوچھو کہ ان اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانے کے بعد تمہاری کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ جانتا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، سرزمین مکہ میں سوائے پہاڑی کے کوئی چیز نہیں، وہ جانتا تھا۔ اسی لیے ذرا ان کی نظر سے ہٹ کر مسئلے پہ جا کر اب اللہ کے حضور میں دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار، میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مستقل طور پر ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے چٹیل میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، جہاں نہ کھیتی ہے، نہ زراعت ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ آبادی ہے، تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، البتہ تیرا مقدس گھر اس مقام پہ ضرور ہے، اور اسی گھر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، میں اس کے پڑوس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میری اولاد کو پابند نماز بنا، سبحان اللہ۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پیارے پروردگار ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ مولا اس مقام کو ایک ایسی کشش عنایت فرما، اس جگہ کو ایسی کشش عنایت فرما تاکہ دور و دراز کے لوگ اس کی طرف دوڑ دوڑ کے چلے آئیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی اتنی محبت پیدا فرما،
آج جو جگہ ویران نظر آتا ہے وہ اتنی آباد ہو جائے کہ دنیا بھر کے لوگ وہاں پہنچ جائیں. آج یہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. مولا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے اللہ ان کو اتنا رزق دے دے، اتنا رزق دے دے کہ دنیا بھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو مگر یہاں موجود ہو. ان کو فراوانی رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں. عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ کے چلے گئے. عزیزان محترم، دعائے خلیل قبول. جیسے میں نے جمعے کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ قبیلہ بنی جرہم کے لوگ آ کر یہاں آباد ہو گئے. پانی کو دیکھ کر کے سب آ کے آباد ہو گئے. مکان بنایا، جھونپڑیاں بنائیں، رہنے لگے. انہی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پا کے بڑے ہوئے. عزیزان محترم، والد بزرگوار دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اپنے بیٹے کو ایک نظر دیکھ کے کھڑے کھڑے واپس جاتے تھے. بیٹھنے کا حکم نہیں تھا، کھانے پینے کا حکم نہیں تھا. ایک نظر دیکھ کے واپس چلے آؤ. عزیزان محترم، اب بیٹا ذرا کچھ اچھلنے کودنے لگا. بیٹا جب اس قابل ہوا کہ باپ کی نظروں کی ٹھنڈک بنے، 8-9 برس کی عمر کو پہنچ گیا. اس سے بھی زیادہ سخت امتحان آ گیا ابراہیم علیہ السلام پر. کون سا امتحان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر ایک حکم دیا. خواب کے اندر ایک حکم دیا اپنے نبی کو. کیا حکم دیا؟ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کر کے اپنے فرزند سے بیان کرتے ہیں. خواب میں حکم ملتا ہے کہ اے ابراہیم، جو چیز تمہاری سب سے پیاری چیز ہو، تمہارے دل کے اندر میرے بعد جو چیز زیادہ محبوب ہو اسے میرے نام پہ قربان کر. سبحان اللہ. جو چیز زیادہ محبوب ہو اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ کے میرے بعد تمہیں کون سی چیز محبوب ہے اسے میرے نام پہ قربان کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ صبح کو قربان کر دیے، اللہ کے حضور میں قربانی میں پیش کیے. لیکن دوسری رات پھر خواب نظر آیا کہ اے ابراہیم، کیوں قربانی نہیں دیتے؟ کیوں قربانی نہیں دیتے؟ میں نے محبوب چیز کی قربانی کا حکم دیا تھا. دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کیے کہ اونٹ سے بڑھ کر پیاری مال میں پیارا مال اور کوئی نہیں. 100 اونٹ کی قربانی اور دے دی. مگر دوسری رات پھر یہ خواب نظر آیا کہ اے ابراہیم، تو کیوں ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرتا؟ ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھ کہ تمہیں سب سے محبوب کون ہے. اب سمجھ گئے، اب سمجھ گئے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. جگر دیکھو خلیل اللہ کا. بھائی، یہ تاج، یہ قیمتی تاج خلت کا، خلیلیت کا ایسے سر پہ نہیں رکھا جاتا. یہ انگاروں دہکتے ہوئے انگاروں سے گزرنے کے بعد ملتا ہے. سب سے پہلا امتحان اس وقت تھا جبکہ نمرود کی آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا تھا. نمرود کی آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا تھا. نمرود نے کہا تھا کہ میری پرستش کر، مجھے خدا مان، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ ورنہ آگ میں ڈال دوں گا. کہنے لگے میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اگر میں خدا کے نام پر جلا دیا جاؤں. اور وہ آگ ان کے حق میں گلزار ہو گئے.
یہ معمولی امتحان نہیں، سب سے کٹھن امتحان تھا۔ پوری قوم دشمن، پورا محلہ دشمن، چھوٹے سے لے کر بڑا سب دشمن، گھر کے افراد دشمن، باپ اور ماں بھی دشمن، اکیلے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایک اکیلے، صرف خدا ساتھ ہے، اس امتحان سے کامیاب نکلے۔ کہنے لگے پھر بھی جب نہ باپ نے نصیحت قبول کی، نہ دوسرے رشتہ داروں نے نصیحت قبول کی، بادشاہ کے ساتھ نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے شکست بھی کھائی مناظرے میں، پھر بھی وہ قائل نہیں ہوا، خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا۔ جانتے ہیں کیا مناظرہ ہوا تھا؟ نمرود نے پوچھا ابراہیم تم کس خدا کی دعوت دیتے ہو؟ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے سادے الفاظ میں کہا قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، سیدھی سادی بات ہے، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں زندگی اور موت ہے۔ سبحان اللہ، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، زندہ کرنا موت دینا اسی کے قبضے میں ہے۔ اگر سمجھ ہوتا، اگر عقل ہوتا نمرود کے دماغ میں تو وہ فوراً قبول کر لیتا اور فوراً ایمان لے آتا، مگر وہ بالکل عقل سے کورا تھا، اس کی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھ سکا، اور کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، میرے قبضے میں بھی زندگی اور موت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے کہ بے وقوف کیا کہتا ہے؟ کہا دیکھو اب تمہارے سامنے میں اس چیز کو عملاً دکھاتا ہوں۔ جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ قیدی اس قیدی کے بارے میں کیا فیصلہ آج ہوا ہے؟ جواب ملا کہ یہ بے گناہ ہے، اسے آج ہم آزاد کر دیں گے۔ کہا اس کو قتل کر دو۔ دوسرے قیدی کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کہا اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ کہا اس کو چھوڑو۔ جس کو چھوڑنا تھا اس کو موت کا حکم دیا، قتل کا حکم دیا، اور جس کو مارنے کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا، اور کہا دیکھو جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اسے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، سمجھ لو یہ مر گیا ہے، میں نے آزاد چھوڑ دیا، مردے کو زندہ کیا۔ اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اسے ہم آزاد کر دیں گے، ہم نے حکم دیا اس کو موت دے دو، پھانسی پہ لٹکا دو۔ یہ بے وقوف اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکا کہ موت کس چیز کو کہتے ہیں، حیات کس چیز کو کہتے ہیں۔ ایک بے جان جسم کے اندر روح ڈال کے اسے زندگی دینے کا نام حیات ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پروردگار ذوالجلال کے حضور میں عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا کریم میری آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا دے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے مولا آپ مجھے میرے سامنے مردوں کو زندہ کر کے بتا دیجئے۔ مولا پوچھتے ہیں قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے نبی، کیا تم کو یقین نہیں آتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین نہیں؟ قال بلا،
کہنے لگے بے شک مجھے تو یقین حاصل ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ یہ علم الیقین ہے، میں بدرجہ عین الیقین کے پہنچ جاؤں۔ علم الیقین تو حاصل ہے مجھے، آپ نے فرمایا میں نے یقین کیا، اب چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ عین الیقین ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمایا اچھا میرے ابراہیم 4 پرندے لے لو۔ سبحان اللہ، 4 پرندے لے لو، چاروں پرندوں کو اپنے سے عادی بنا لو، ہلا لو کہ تمہاری آواز سن کر کے وہ دوڑ دوڑ کے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھیں، ان کو اس طرح اپنے ساتھ عادی بنا لو، ہلا لو اپنے ساتھ تاکہ تمہاری آواز پہ آ جائے، کچھ دن اس طرح ان کے ساتھ گزارا کر لو۔ جب یہ تمہاری آواز سن کے جہاں بھی ہوں گے دوڑ کے آ کے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھیں، پھر مجھ سے بات کرو۔ جب یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قال فسرهن، جب تم نے اس کو اچھی طرح سے اپنے ساتھ ہلا لیا تو پھر ان کو قتل کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، گردن الگ کر دو، بازو الگ کر دو، ٹانگیں الگ کر دو، ان سارے پرندوں کو مکس کر دو، طوطے کو چڑیے سے ملاؤ، چڑیے کو طوطے سے ملاؤ، ہر ایک کو ایک ایک جگہ، مور کو اس کے ساتھ ملاؤ، بس ان کے مکس کر کے پھر ہر ایک ٹکڑا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا دونوں ہر ایک میں سے لے کر کے ایک ایک جبل پہ رکھ دو، پہاڑی پہ رکھ دو، کچھ اس پر کچھ اس پر کچھ اس پر کچھ اس پر، ثم ادعوهن، سبحان اللہ۔ اور اے ابراہیم جس طرح یہ پرندے زندہ تھے تم انہیں بلاتے تھے، تب پکارتے تھے، تمہاری پکار سن کے وہ آتے تھے نا، اسی طرح ان گوشت کے ٹکڑوں کو بھی بلا لو۔ تو آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو مردہ اس طرح زندہ کرتے ہیں پروردگار ذوالجلال۔ علاوہ